لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن بشر کہوں یا حبیب خدا کہوں۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ نصر اللہ صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے عظیم عالم دین ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد اسماعیل بلوچ صاحب آپ سے جنت کے حوالے سے بڑی بہترین اور عمدہ گفتگو فرما رہے تھے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کی نظیر، جس کی مثال قطعاً ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ جنت ایسی ہے کہ جس جنت جیسی نعمت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اس کے متعلق کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ جنت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں کے لیے کیسی نعمت کو تیار کر رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس، کوئی جان اس بات کو جانتی ہی نہیں اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ وہ جنت ایسی عظیم و شان نعمت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ لوگو، جو بھی جنت میں خواہش کرو گے وہ خواہش پوری ہوگی، وہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، ہر چیز ممکن ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کا تخت اڑنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی پھل کھانے کو، پھل خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ وہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، جو چاہو گے سو ملے گا۔ لیکن ملے گا کن کو؟ سب کچھ ملے گا کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی ماں سوائے ان بدبختوں کے کہ جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر دے گا؟ فرمایا کہ ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جو میری بات مانتا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ومن عصانی،
اور جو میری بات نہیں مانتا فقد آبا، یہ جنت میں جانے سے انکار کر رہے۔ تو جنت کن کو ملے گی؟ اللہ کے بندو ان کے لیے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور جو نافرمانی کی زندگی ہے، اللہ کے بندو یاد رکھیے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جنت کے قریب کر دے، جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمازیں پڑھ، 5 نمازیں پڑھ۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ بھی کوئی فرض نمازیں ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، نفلی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان روزوں کے علاوہ فرمایا نفلی ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کر، اس کے علاوہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفلی ہیں۔ حج اگر اللہ استطاعت دے تو کرو۔ اب یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لینے کے بعد کہتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو عمل آپ نے جس طرح بتائے ہیں ان عملوں میں ایک ذرہ برابر بھی نہ اپنی طرف سے کمی کروں گا نہ اپنی طرف سے زیادتی کروں گا۔ اب یہ بات کہی، کہہ کے اٹھ کے چل دیا واپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو یہ جنتی جا رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا یہ جنتی جا رہا ہے، کس بنیاد پہ ہے؟ اپنی طرف سے دین بناؤں گا، اپنی طرف سے نیکیوں کا معیار مقرر کروں گا، اپنی طرف سے دین کے اندر کمی اور زیادتی کروں گا؟ نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے بتایا، جتنا بتایا اتنا ہی کروں گا، اس عمل کے اندر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی جا رہے۔ تو جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملنی ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنی چاہتوں سے نہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے یہ نیکی ہے، نیکی بنا لو جنت ملے گی، نہ میرے بھائی، نہ نہیں ملے گی۔ ہمارا دل چاہتا ہے یہ کام کر لیں، بہت اچھا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ نہ میرے بھائی، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ میرے اور آپ کے نزدیک اچھا ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں، اللہ کے نزدیک اچھا نہیں۔
میں متاثر ہو سکتا ہوں، آپ متاثر ہو سکتے ہیں، دنیا والے متاثر ہو سکتے ہیں کہ جناب بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، دیکھو کتنا عظیم و شان عمل کر رہا ہے، اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت ملنی چاہیے، ساری دنیا کا ہے۔ یقین مانیے اللہ کے نزدیک وہ عمل نہیں، وہ عمل نہیں، جتنا مرضی ٹیل لگا لے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے پاس آگے سوال کر لیا، حدیث معروف ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت کیا ہے، ہم دن کو تو جانتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ ہے۔ بتایا گیا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے بھی ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے تہجد بھی؟ ہاں جی، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی وما تاخر، ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اللہ نے تب بھی ضمانت دے دی، اگر کوئی لغزش کوئی کوتاہی ہو جائے اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود گناہ کوئی نہیں، معافی کی ضمانت۔ رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو ہمیں تو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک کہتا ہے انا اصلی اللیل ابدا، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، ساری رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام افضل ترین نماز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، یہ سب سے افضل ترین نماز، یہ ساری رات نماز پڑھے گا کتنا افضل ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے انا اصوم النہار ابدا، میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، میں ایک دن بھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنت من النار، لوگوں جنگ کے دوران اپنی ڈال دشمن کے سامنے کر کے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ جہنم سے ڈال کا کام دے گا، وہ جہنم مجرمین کو دیکھ کر بھڑک اٹھے گا، کہے گا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ وہ جہنم بھڑک اٹھے گا غصے میں، قریب ہے کہ پھٹ جائے، کہے گا کہ حل من مزید، ان مجرمین کو مجھ میں ڈالو۔ یہ روزہ کہے گا پیچھے رہ، روزہ جہنم کو کہے گا پیچھے رہ، یہ وہ ہے جس نے میرے حق ادا کیے، جس نے میرا خیال کیا، اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو جو ساری زندگی روزے رکھ رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تیسرا انا اعتزل النساء فلا تزوج، میں کسی عورت سے شادی ہی نہیں کروں گا، نہ دنیا کا جھنجھڑ، نہ دنیا کی یہ پریشانیاں، تنو تنہا نکل جاؤں گا، اپنے اللہ کی عبادت کروں گا۔ تینوں جذبات کا اظہار کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بتایا گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ 3 افراد آئے، یہ بات پوچھی، جواب دیا گیا، ان جذبات کا اظہار کر کے چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کو بلایا، فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو
جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہم ہی ہیں. فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء. اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے. جب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں میرا عمل یہ ہے میں رات کو نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, میں نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں, میری بیویاں ہیں میں ان کے حق بھی ادا کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ میرا طریقہ ہے, جو میرے طریقوں کو چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا مجھ سے تعلق نہیں. ذرا سوچئے ان کاموں میں غلط کام کون سا ہے, ان کاموں میں برا کام کون سا ہے, ان کاموں میں کون سی برائی ہے ذرا بتائیے. روزہ رکھنا جرم ہے, رات کو نماز پڑھنا گناہ ہے, شادی اس لیے نہیں کرنے چاہتے اللہ کو راضی کریں. کون سا گناہ اس میں؟ اللہ کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں, نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں, عمل نہیں. آج ہم متاثر ہیں, ہم خوش ہیں, جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, جو چاہے سو کرتے پھرے. اور اللہ کے بندو یہ عجیب بات, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. یہ پرلے درجے کی جہالت کا نتیجہ ہے. نہ جنگ بغیر اصولوں کے ہوتی ہے, نہ محبت بغیر اصولوں کے ہوتی ہے. جنگ کے لیے بھی اصول ہیں, محبت کے لیے بھی اصول ہیں. جنگ کا اصول یہ ہے آپ جنگ کے اندر عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے, آپ جنگ کے اندر بچوں کو قتل نہیں کر سکتے, آپ جنگ کے اندر بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے, آپ جنگ کے اندر جو دیندار لوگ ہیں ان کو قتل نہیں کر سکتے. جنگ کے اصول ہے, جنگ کرنے سے پہلے دشمن کو دعوت دین دی جائے گی, ان کو کہا جائے گا مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو جائے جنگ نہیں ہوگی. مسلمان نہیں ہوتے کہا جائے گا پھر ٹیکس ادا کرو, ٹیکس ادا کر دیں جنگ نہیں ہوگی. اور اگر ٹیکس ادا نہ کرے پھر کہا جاتا آ جاؤ میدان, اب یہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. جنگ کے اصول ہیں, بغیر اصولوں کے جنگ نہیں ہوتی, بغیر محبت کے. اللہ کے بندوں محبت بھی بغیر اصولوں کے نہیں ہوتی. تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الزمان بدیع. بات بات پہ مخالفت کرتا ہے اور پھر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کیسی محبت ہے یہ؟ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. اگر تیری محبت سچی ہے تو پھر یاد رکھ, سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب کا پابند ہوتا ہے. جیسے محبوب چاہتا ہے محبت کرنے والا ویسے ہی کرتا ہے. ایک قدم بھی اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھاتا, ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, اللہ کے بندوں سچی محبت دیکھ لیجئے, ان کی محبت, ان کی محبت نے اتباع اطاعت پہ مجبور کیا. وہ محبت یہ نہیں اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے چلے جاؤ, محبت ہو گئی
جھوٹ ہے یہ، سچی محبت یہ ہے، بات مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا جوتا اتار دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے بھی دوران نماز ہی جوتا اتار دیا، سلام پھیرا، فرمایا تم نے جوتا کیوں اتارا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھا ہے، آپ کو دیکھا اس لیے اتار دیا۔ فرمایا مجھے تو جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے جوتا اتارا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جبرائیل نے بتایا، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، جیسے آپ نے کیا ویسے ہی ہم نے کیا، یہ ہے محبت۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا، یہ فوجی دستہ باہر گیا، باہر سے سمامہ بن اسال یمامہ کا گورنر ہے، کافر ہے، اس کافر کو پکڑ لے، پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ جواب دے رہے، ان تقتل تقتل زدہ من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر قتل کرو گے قتل کا بدلہ لے لیا جائے گا، خاندان میں اتنی پاور ہے قتل کا بدلہ لے لیں گے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے نمک حرام نہیں، آپ کے احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہے۔ اگلا دن سمامہ سے سوال، سمامہ کا وہی جواب۔ تیسرا دن سمامہ کیا حال ہے؟ جواب وہی ہے، قتل کرو گے بدلہ لے لیا جائے گا، احسان کرو گے نمک حرام نہیں، آپ کے احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا چودھری آدمی ہے بھائی، چھوڑ دو اس کو۔ سمامہ کو چھوڑ دیا، سمامہ کا گھوڑا سامان سب کچھ دیا، سمامہ نکل رہا ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے دماغ میں خیال آ رہا ہے، اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے اگر یہ شخص کوئی دنیا کا حکمران ہوتا، جس بدتمیزی سے میں نے جواب دیے میری گردن کو اتروا دیتا۔ میں تو اس کے صحابہ کو دیکھ رہا تھا، تلواروں کی دستیوں پہ ہاتھ، نبی مکرم علیہ السلام کے اشارے کے منتظر، آپ کا اشارہ ہوتا میری گردن آپ کے قدموں میں پڑی ہوتی، لیکن میں نے دیکھا اس نبی مکرم علیہ السلام کی پیشانی پہ تو شکن تک نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ قریبی ایک باغ تھا، غسل کیا واپس آ گیا، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے، دیکھا سمامہ گیٹ سے آ گیا۔ سمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام چھوڑا نہیں ہے، اب تو آپ نے حقیقت میں مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ کا دین میرے نزدیک سب سے بدترین اور گندا دین تھا، اب یہ دین احب الادیان کلھا، سارے دینوں سے بڑھ کر محبوب ہو گیا۔ میرے نزدیک آپ کا شہر مدینہ سب سے بدترین اور گندا شہر تھا، اس سے گندا شہر کوئی نہیں، لیکن اب یہ شہر میرے نزدیک ساری دنیا کے شہروں سے پسندیدہ ترین شہر ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ کا چہرہ
میرے نزدیک ابغض الوجوہ، کائنات کا سب سے بدترین چہرہ اگر میرے نزدیک کوئی تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب احب الوجوہ کلیہا، ساری کائنات کے چہرے ایک طرف، آپ کا چہرہ میرے نزدیک ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو گیا، سب سے زیادہ پسندیدہ محبت ہو گئی۔ اب اس محبت کا کیا تقاضا ہے؟ میں رقص کروں، میں ڈانس کروں، میں الٹی سیدھی حرکات کروں، میں اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کروں؟ نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام احب الوجوہ کلیہا، اب یہ چہرہ سارے کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو گیا ہے، آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اور اصول محبت یہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے پھر بات اس کی مانی جاتی ہے، مرضی اپنی نہیں چلائی جاتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے گھر سے نکلا تھا، میں اپنے علاقے سے نکلا تھا بیت اللہ کا عمرہ کرنے کی غرض سے، میں عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ کے فوجی پکڑ کے لے آئے، میرا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا اس وقت جب آپ سے محبت نہ ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیے عمرہ کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ یہ ہے محبت۔ آج ہم محبت بھی کرتے ہیں، مرضیاں بھی اپنی ہیں، محبت کے دعوے بھی ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن زندگی اپنی مرضی کی ہے، جو دل میں آئے، جو من میں بائے، اپنی مرضی نہیں، یہ محبت نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا، پکڑ کے لے آئے۔ اب آپ بتائیں عمرہ کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، فرمایا سمامہ جاؤ عمرہ کر کے آؤ۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ آج اللہ کے بندوں، محبت کے نام پہ ہر اوٹ بڑنگ حرکات ہمیں محبت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ محبت کے تقاضے نہیں۔ محبت ہے تو اطاعت کر، فرما برداری کر، اگر اطاعت ہوگی اللہ کے ہاں تیری قدر و قیمت ہے، اگر اطاعت نہیں اللہ کی جنت نہیں ملے گی، اللہ کی جنت نہیں ملے گی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، فرمایا کہ اس دن کافر لوگ یہ پسند کریں گے، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کاش کے زمین کو ہمارے ساتھ برابر کر دیا جائے، اس زمین میں مل جائیں، مٹی ہو جائیں۔ آج تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ایک ایک چیز سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کوئی چھوٹی غلطی کی، کوئی بڑی کی، چھپ کے کی، ظاہر کی، سب کچھ سامنے ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے انسان ظلم ہم نے نہیں کیا، اپنے کرتوت پڑھو، ایک ایک چیز محفوظ ہے، دیکھو یہ سارے کام تم نہیں کیے ہیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا، ظلم خود ہی ظالم کرتے رہے ہو، دیکھو یہ تمہارے کرتوت، ہم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ اللہ کے بندو، یہ کب؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو لہٰذا نافرمانی سے بچو، اطاعت و فرما برداری کرو، یہی محبت ہے۔
یہی محبت کا تقاضا ہے، اسی سے اللہ جنت عطا فرمائے گا، بلکہ جنت میں بھی اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے گا۔ ایک شخص، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، انی ذکرت موتی و موتک وعرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین وانی ان دخلت الجنہ لم اراک۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، جب دل چاہتا ہے آپ کا آگے دیدار کر لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آج ایک بات نے مجھے پریشان کر دیا کہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہوں گے، اللہ کے پیغمبروں کی جماعت کے ساتھ بڑے اعلیٰ ترین مراتب پر ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میرا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ وَإِنِّي إِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ لَمْ أَرَاكَ، اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو میں تو آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ میری حالت تو اب یہ ہے کہ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے تو سکون نہیں آتا۔ تو جنت میں میں چلا گیا، آپ کو نہ دیکھ پایا تو مجھے سکون کیسے آئے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو بتا دیجئے، اعلان فرما دیں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ ان کا انجام کرے گا اپنے پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین دوست ہیں، ان سے بہتر دوست کوئی نہیں۔ یہ انجام کب ہے؟ جب محبت سچی ہے، جو محبت اطاعت اور فرما برداری پر منتج ہوتی ہے، اپنی مرضی کی محبت نہیں، اپنی مرضی کی نہیں، اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ محبت جو اطاعت پر مجبور کرے۔ پھر دیکھیں آپ، پھر دیکھیں انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ویلک وما عادت لہا، افسوس تجھ پر، عجیب آدمی ہو، قیامت کوئی مذاق ہے؟ قیامت تباہی اور بربادی کا نام ہے۔ تو نے قیامت کے لیے بہت تیاری کر رکھی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما عادت لہا، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تو جن سے محبت کرتا ہے تیرا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اطاعت و فرما برداری ہے۔ اگر اطاعت نہیں، یاد رکھیے، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی بڑی بڑی نیکیاں کر لو، جو مرضی نیت کر کے کر لو، یقین مانے اللہ کے نزدیک ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کے واپس آ رہے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا گوشت بانٹ رہا ہے۔ میرے صحابی، تو نے قربانی اتنی جلدی کر لی؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے قربانی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کر لی۔ کیوں کر لی بھائی پہلے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پڑوسی غریب مسکین لوگ ہیں، میں نے سوچا آج خوشی کا دن ہے، آج گوشت کھانے کا دن ہے، میں جلدی قربانی کر کے اپنے ان غریب بھائیوں کو، ان مسکینوں تک پہنچا دوں، تاکہ یہ لوگ
اپنا پیٹ بھر کے مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ کتنی پیاری سوچ ہے، کتنا زبردست ارادہ ہے۔ قربانی کا جانور ہے، قربانی کی نیت سے چھری چلائی ہے، قربانی کے دن چلائی ہے۔ اللہ کے بندو، ارادے بڑے اچھے ہیں، نیت بڑی پیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی یہ طریقہ ہمارا نہیں، میرے صحابی یہ طریقہ ہمارا نہیں، ہم پہلے عید پڑھتے ہیں، قربانی بعد میں کرتے ہیں۔ یہ تیری قربانی قربانی نہیں، تجھے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی جگہ قربانی دوسری کر۔ کہاں گئی نیکی؟ ارادے کہاں گئے؟ جذبات کہاں گئے؟ نیت کہاں گئی؟ آج جتنی اوٹ پٹنگ حرکات ہیں ان دنوں کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی وفات، نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ساری اوٹ پٹنگ حرکات کرتے رہو، جو کچھ کرنا ہے اللہ قبول کرے گا۔ اگر اللہ نہیں قبول کرنا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی کو کیوں لگائی؟ نبی علیہ السلام نے اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے اپنے دندان مبارک کیوں تڑوائے؟ نبی علیہ السلام نے اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے اپنا چہرہ لہو لعان کیوں کروایا؟ تمہیں کہہ دیتے جاؤ، جیسے دل چاہتا ہے ویسے زندگی گزارو، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ اگر یہی بات تھی تو تکلیفیں کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے پانی پلانے کے لیے تیار، اچانک میرے اور ان کے درمیان دیوار پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، یہ تو میری امت ہے۔ مجھے جواب دیا جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام، ان بدبختوں نے آپ کے چلے آنے کے بعد فما احدث بعدک، انہوں نے دین کے اندر کن بدعات و خرافات کو دین کا حصہ بنایا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا۔ فرمایا میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر من بعدی، اللہ ان کو جہنم میں ڈال، اللہ ان کو برباد کر دے، ان بدبختوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ کون ہے یہ؟ اللہ کے بندو، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وضو کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ نے ہمیں دیکھا ہے، پہچان لیں گے؟ جو ہمارے بھائی ہمارے بعد آئیں گے کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان کے وضو کے اعضاء، وضو والے حصے جسم کے چمک رہے ہوں گے، ان کے چمکتے ہوئے ان حصوں کو، ان اعضاء کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا میری امت آ رہی ہے۔ گویا ان کے چہرے بھی چمک رہے تھے، ان کے پاؤں بھی چمک رہے تھے، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے تھے۔ چمکتے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے جانا میری امت آ گئی ہے۔ لیکن انجام کیا ہے؟ انجام جہنم ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ نیکیاں کی اللہ نے قبول نہیں کی۔ کن کی نیکیاں قبول نہیں؟ اللہ کے بندو، نیکیاں کریں اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کی نیکیاں اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما يخرج الشعر من العجين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا لوگو،
اللہ کسی بدعتی کی جو نیکی کا معیار اپنی طرف سے مقرر کرے، جو نیکیاں اپنی سوچ اور فکر سے بنائے، اللہ اس کی لا یقبل اللہ صومن ولا صلاتن، اللہ نہ روزہ قبول کرے، نہ نماز قبول کرے، نہ حج، نہ عمرہ، نہ نفلی، نہ فرضی، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین، اسلام سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ کے باہر رکھ دیا جاتا ہے، کوئی نیکی قبول نہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، اٹھاؤ، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ عاملۃ ناصبہ، نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، نیکیاں کر کر کے تھک چکے، جہنم میں پھینک دو۔ قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا کہ تمہیں نہ بتلائیں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا کے اندر محنتیں کی، کوششیں کی، عمل کیے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی سمجھ کے مطابق جس کو وہ اچھا سمجھتے تھے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کی کسی نیکی کا ایک ذرہ برابر بھی وزن نہیں کریں گے، نیکیاں برباد ہو چکی ہوں، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کے بندو یقین کی جو نیکی کے معیار خود مقرر کر لیں، جو نیکی اپنی طرف سے بنانا شروع کر دیں۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعرات کا دن ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عبداللہ یہ فوجی دستہ لے کے صبح فلاں مقام کی طرف روانہ ہو جانا، صبح ہی ہوتے چلے جانا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سوچا جنگ پہ جانا ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو، کیوں نہ مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، 1000 گنا ثواب ابتدائی طور پہ زیادہ ملتا ہے، کیوں نہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے چلا جاؤں، مسجد نبوی میں پڑھ کے چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر بیٹھ گئے، رک گئے، دوسرے ساتھی چلے گئے، ان کو کہا تم چلو، میں تمہیں منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے میں تم سے مل جاؤں گا، میں تمہاری کمان سنبھال لوں گا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، نگاہ دوڑائی، دیکھا سامنے عبداللہ بیٹھا ہے۔ عبداللہ تم یہاں بیٹھے ہو؟ میں نے تو تمہیں صبح چلے جانے کو کہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، سواریاں بڑی تیز ہیں، اپنے ساتھیوں سے میں جا کے مل جاؤں گا، وہ اپنے مقام پہ پہنچنے نہ پائیں گے، میں مل جاؤں گا، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نیکیاں لینے کے لیے بیٹھ گیا، ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ عبداللہ سن، تو نیکی کی بات کرتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما بلغت غدوتہم، ساری کائنات اللہ تجھے دے دے،
ساری کائنات کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، جو ثواب ان کو ملا جو صبح میری بات کو مان کر جا چکے ہیں، وہ ثواب تجھے نہیں مل سکتا، وہ ثواب تجھے نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ نیکی اپنے دماغ سے سوچی ہے، نیکی کا معیار اپنے دماغ سے بنایا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر جنت لینا چاہتے ہو، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی ماں سوائے ان کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانتا ہے جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو میری بات نہیں مانتا وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ اللہ کے بندو، آج ان دنوں کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے لوگوں کے اندر بدعت و خرافات کوٹ کے بری ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن کو لوگ یوم وفات کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 12 وفات کہا جاتا تھا، 12 ولادت نہیں کہا جاتا تھا۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی حدیث کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں نے بدعت و خرافات بنا رکھی ہیں اور ان کو دین کا نام دے دیا ہے۔ ان کا دین کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیجئے، یقین مانے جنت اس سے ملے گی، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ملے گی۔ جنت کے اعلیٰ ترین مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔